الاحزاب پارہ نمبر 22 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے کافروں کو رحمت سے دور کر دیا ہے، کافروں پر لعنت کی ہے، رحمت سے دور کر دیا ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ اس طرح رہیں گے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، کہ انہیں نہ وہاں کوئی حمایتی مل سکے گا اور نہ کوئی مددگار۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کا حال بیان کیا ہے کہ یہ جہنم میں جب چلے جائیں گے تو ان کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ جس دن ان کے چہروں کو آگ میں الٹا پلٹا دیا جائے گا اور وہ کہیں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کر لی ہوتی اور رسول کا کہنا مان لیا ہوتا۔ پھر وہ کہیں گے وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا، آگے ہے وکبراءنا، دوبارہ وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنہم وال نہیں پڑھنا والعنہم لعنا کبیرا۔ اور وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، حقیقت یہ کہ ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا اور انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے رب، ان کو ڈبل عذاب دے اور ان پر ایسی لعنت کر جو بڑی بھاری لعنت ہو۔ یہاں جو ہمارے لیے پیغام ہے وہ یہ ہے، ایک بات تو بالکل واضح ہے ان آیات میں کہ کافر جہنم میں جائیں گے اور وہاں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور ان کے چہروں کو آگ جھلسا رہی ہوگی اور وہ ایک ہی دکھڑا رو رہے ہوں گے۔ وہ کہہ رہے ہوں گے اطعنا یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہے کاش ہم اللہ کی مان لیتے اور اللہ کے رسول کی مان لیتے۔ بس یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس پر جنت و جہنم کے فیصلے ہونے ہیں، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ جن کو یہ راستہ نصیب ہو گیا وہ پار ہو گئے، جن کو یہ راہ نصیب نہ ہو سکی وہ برباد ہو گئے۔ تو ان کو یہی دکھ ہوگا کہ کاش اللہ رسول کی اطاعت ہو جاتی۔ اب اللہ رسول کی اطاعت سے کون سی چیز رکاوٹ پیش آئی، رکاوٹ بن کر سامنے آئی اور اللہ رسول کی اطاعت کی طرف نہ چل سکے، اس کو انہوں نے کہا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے اللہ ہم اپنے بڑوں کے پیچھے چلتے رہے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ یہاں یہ بتایا گیا انسان جس کو اپنا بڑا بنا کر چل رہا ہوتا ہے یہ ضرور دیکھے کہ کیا وہ خود بھی شریعت کا پابند بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جن کو ہم بڑا بنائے پھر رہے ہیں وہ خود ہی شریعت کے پابند نہیں ہیں اور ہم یہ امیدیں لگائے پھر رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ہماری کشتی پار لگائیں گے، یہ ہمارا بیڑا پار لگائیں گے۔ وہ خود ہی اپنی کشتی پار نہ لگا سکے تو آپ کی کیا لگائے گا؟ تو اس لیے یہ ضروری طور پر جہاں بھی کسی کو آپ سربراہ بنائیں، خاص طور پر دینی لائن کا، جس کو بھی سربراہ بنائیں، جس کو آپ اپنا بڑا مانیں، دینی مقتدا مانیں، اس کی آپ اتباع کریں، اس کو آپ نمونہ سمجھتے ہوں، اس سے آپ دینی رہنمائی لیتے ہوں، اس سے آپ عقیدت اور محبت رکھتے ہوں، یہ پہلا نقطہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیں کہ خود اس کی شریعت زندگی میں شریعت کا علم اور شریعت کی تابعداری یہ دونوں چیزیں ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر شریعت کا علم نہیں ہے، عالم نہیں ہے، تو پھر وہ متبع بننے کا، مقتدا بننے کا، لیڈر بننے کا، مقتدا، رہبر، رہنما بننے کا ہرگز اہل نہیں ہے۔ جس کو خود قرآن و حدیث کی تعلیمات کا پتہ نہیں وہ کسی کی کیا رہنمائی کرے گا؟ جو اس کے پیچھے چلیں گے تو وہ خود بھی گمراہ ہوگا، ان کو بھی گمراہ کرے گا۔ تو پہلی بات یہ کہ علم قرآن و سنت والا اس کے پاس ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف علم کافی نہیں ہے، وہ اس علم پر عمل پیرا بھی ہے کہ نہیں ہے۔
تو ہم بچپن میں مجھے یاد ہے گاؤں میں رہتے تھے تو ہمارے ہاں ایک پیر صاحب آتے تھے، وہ بالکل ہی بیچارے زہری حلیے سے بھی دین سے دور تھے۔ تو مجھے یاد ہے کہ ہماری بوڑھیاں ہمیں کہا کرتی تھیں کہ ان کی نسل بڑوں کی ہے، تو یہ ہمارا بیڑا بھی پار لگائیں گے، اپنے بیڑے بھی پار لگائیں گے، ان کی نسل بڑی ہے، یعنی کہ پیچھے خاندان میں پشت میں بڑے بڑے ولی گزرے ہیں، اس لیے ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ اب وہ ہمارے راہبر و رہنما ہوتے تھے، واضح بات ہے انہی سے مسئلے پوچھے جائیں گے، انہی کے پیچھے چلا جائے گا، خود شریعت کے پابند نہیں ہے وہ۔ اور نظریہ یہ رکھا ہوا ہے کہ ان کی پیڑھی ہماری سرائکی کا لفظ ہے، اردو میں پشت نسل، ان کی پشت، ان کی نسل، آبا و اجداد یہ بڑے اونچے لوگ تھے، بس اس کی وجہ سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے عزیزو یہ خطا ہے، دھوکہ ہے۔ یہ ضروری ہے کہ جس کے پیچھے آپ چلتے ہوں وہ خود شریعت کا پابند ہو، اور اگر وہ خود شریعت کا پابند نہیں ہے تو وہ آپ کو بھی گمراہ کرے گا، خود بھی گمراہ ہوگا۔ تو قیامت والے دن جب یہ لوگ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے تو اپنے بڑے جہنم میں جا رہے ہیں، تو کہیں گے اے اللہ آتہم ضعفین من العذاب، اللہ ان کو ڈبل عذاب دے کہ انہوں نے ہمیں برباد کیا، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر بڑی لعنت برسا کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے تھے۔ تو اس لیے اس کا خیال رکھا جائے کہ آپ جس کو بھی بڑا مانیں وہ شریعت کا پابند ہو اور شریعت کے علم والا ہو، بس یہی اس کے لیے کافی ہے۔ ولایت کے لیے کوئی ہوا میں اڑنا شرط نہیں ہے، کوئی ایسے کام کر کے دکھلانا شرط نہیں ہے کہ جو عام لوگ نہ کر سکتے ہوں۔ یہ نبی کے لیے ہوتا ہے، معجزہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا کام کر کے دکھلاتا ہے جس سے دوسرے لوگ عاجز ہوتے ہیں، اس لیے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ ولی کے لیے یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ ایسے کام کرے جو عام لوگ نہ کر سکتے ہوں، ہمارے ہاں اسی کو ولایت سمجھا جاتا ہے۔ خرق عادات چیزیں بیان کرنا، روٹین سے ہٹ کر چیزیں بیان کرنا، وہ ایسا تھا اور وہ ایسا تھا۔ کسی کے ہاتھ پر کوئی ایسی کرامت ظاہر ہو جائے، خرق عادت، خلاف عادت کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو ٹھیک ہے، اس کا انکار بھی نہیں ہے، لیکن وہ کوئی مقصود اور مطلوب نہیں ہے۔ مقصود اور مطلوب یہ ہے اس کی زندگی شریعت کے مطابق ہو، بس۔ اتباع سنت سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہے، اتباع سنت سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہے، اتباع سنت سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہے۔ ایک آدمی سنت کا متبع ہے، شریعت کے مطابق چلتا ہے، یہی اس کی سب سے بڑی کرامت ہے کہ وہ اپنے غصے میں، خوشی میں، غم میں، ہر حال میں وہ شریعت پر چلتا ہے، شریعت نہیں چھوڑتا، یہ کرامت ہے اس کی۔ یہی آدمی مقتدا ہے اور یہی بڑا ہے۔ اور اگر کہیں مقتدا پھسل جائے، وہ کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف کر جائے، تو اس کی اس بات میں اقتدا نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارا اصل جو منبع ہے وہ قرآن و حدیث ہے، اللہ رسول ہیں، قرآن و سنت ہے، کتاب و سنت ہے، یہ اصل منبع ہے۔ اگر کیونکہ جو بھی ہمارا مقتدا ہوگا وہ انسان ہے، بشر ہے، اس سے غلطی خطا ہو سکتی ہے۔ اگر اس کا کوئی عمل خلاف شریعت ہوگا تو اس عمل میں اس کی تابعداری نہیں ہوگی، تابعداری اس عمل میں ہوگی جو اس کا عمل شریعت کے مطابق ہوگا، شریعت کے موافق ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر اس میں اتباع بھی نہیں ہوگی۔ یہ بنیادی نقطے ضرور واضح ہونے چاہیے کہ اتباع کن کی کرنی ہوتی ہے، اللہ رسول کی اتباع ہے، لیکن جن کو مقتدا بنانا ہے، جن سے اللہ رسول کے تک پہنچنے کے راستے دیکھنے ہیں، وہ خود وہی لوگ ہوں جو خود اللہ رسول تک پہنچے ہوئے ہوں، قرآن و سنت پر چلنے والے ہوں۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں پہنچا ہوا وہ ہوتا ہے جس کو دنیا کی کوئی خبر ہی نہ ہو، جی پہنچا ہوا آدمی ہے، اس کو دنیا کی کوئی خبر نہیں ہے، کپڑے دیکھو اس کے بالکل میلے کچیلے ہیں، فقیر ملنگ آدمی ہے، دنیا سے غافل ہے، یہ نادانی ہے۔ پہنچے ہو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا سے نا واقف ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40,000 درہم کی چادر پہنتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ایک ایسا سوٹ بھی پہنا ہے جس کی قیمت 2 اونٹوں کی قیمت کے برابر تھی، ابو داؤد کی روایت ہے۔ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تک پہنچنے کا یہ معیار نہیں ہے کہ انسان بالکل بھولا بھالا ہو، سمجھ کچھ نہ ہو، شکل کپڑے بال بکھرے ہوئے، بس یہ دنیا سے غافل ہے، یہ اللہ تک پہنچا ہوا ہے۔ وہ میں ملتان وہاں نماز پڑھی لاری اڈے پر، کئی سال پہلے کی بات ہے، تو ایک آدمی آیا، یہ پٹسن کی بوریاں نہیں ہوتی، اس نے گرمیوں میں پٹسن کی بوریوں والا لباس پہنا ہوا ہو۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسا آدمی ہے، سخت گرمی میں پٹسن کی بوری کا لباس۔
تو وہاں میں نے، چونکہ وہ ایک عجوبہ تھا میرے لیے، تو میں نے وہاں ایک آدمی سے پوچھ لیا، شکر ہے میں نے آرام سے پوچھا، ورنہ تو انہوں نے مجھے وہیں سیدھا کر دینا تھا۔ میں نے اسے ویسے پوچھ لیا، میں نے کہا جی یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ یہاں کی پہنچی ہوئی سرکار ہے، اس لیے لوگ اس کو کچھ نہیں کہتے، بس یہ بزرگ ہے، جو چاہے جدھر جائے، چاہے جس کی کوئی چیز اٹھا لے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا، جس دکان پہ جائے جو پی لے جو کھا لے، بس یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ کیا میں تو چپ ہو گیا، میں نے کہا میں نے کوئی لفظ کہنا تو مجھے یہی سیدھا کر دینا ہے کہ تو گستاخ ہے۔ میرے عزیز بھائی، یہ کوئی پہنچی ہوئی بات نہیں ہے کہ وہ انوکھا کام کر رہا ہے لوگ اس کے پیچھے پھیریں، جی ہم پٹسن کا لباس نہیں پہن سکتے، اس نے پہنا ہوا ہے تو کمال ہو گیا ہے۔ سرکار کی سنت پر چلنا، میرے آقا کی غلامی والی زندگی پر آ جانا، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ اللہ رسول تک پہنچا ہوا آدمی ہے، اس کو اللہ رسول کی پہچان ہے، قرآن و سنت کے خلاف عمل نہیں کرتا، یہ اونچا آدمی ہے۔ چاہے وہ پھر غریب ہو، مالی حالت اللہ کی تقسیم ہے، بعض اللہ والے بہت غریب گزرے ہیں، حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کمال کے غریب تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور بعض علماء بہت امیر رہے ہیں، ہر زمانے میں رہا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ پھر وہ امیر ہو یا غریب ہو، لیکن اس کی زندگی میں شریعت ہو، قرآن و سنت کا علم رکھتا ہو اور قرآن و سنت کے مطابق چلتا ہو، یہ پہنچا ہوا انسان ہے، یہ قابل قدر ہے، قابل احترام ہے، اس کو مقتدا بنانا چاہیے اور اس کے پیچھے چلنا چاہیے۔ تو ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ولایت کس کو کہ ولایت اس کو کہتے ہیں نبی کا غلام بن جانا، یہ ولایت ہے، یہ ولی ہے۔ جو نبی کا غلام ہے وہ ولی ہے، نبی کی غلامی اتباع سنت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی دخل الجنہ الا من عصانی، بخاری کے حدیث ہے۔ دین تو قرآن حدیث کا نام ہے، یہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا میری ساری امت جہنم میں جائے گی، جنت میں جائے گی، سوائے اس کے کہ جس نے میری نافرمانی کی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی نافرمانی کیسے؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ آپ نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ انکار کیا سے کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ وہ میرا منکر ہوا، وہ جہنم میں جائے گا۔ آپ کی اطاعت معیار ہے، آپ کی فرما برداری معیار ہے دخول جنت کے لیے۔ صاف حدیث ہے کل من اطاعنی دخل الجنہ، بخاری کی حدیث ہے، جس نے بھی میری اتباع کی وہ جنت میں داخل ہوگا، وکل من عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنمی ہے، بھلا وہ جیسا پہنچا ہوا ہم اس کو سمجھیں۔ تو اللہ کے رسول کی اتباع ہر حالت میں، غربت میں، مالداری میں، ذلت میں، عزت میں، اتباع رسول ہاتھ سے نہ چھوٹنے پہ، یہی سب کچھ۔ اور صحابہ ایسے دیوانے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو ان کے سامنے پیش کر دو وہ پھر کچھ نہیں جانتے تھے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس کہتے ہیں میں ایک آدمی کے گھر میں، فضیح مشہور شراب تھی اس زمانے کی، میں فضیح شراب ابو طلحہ انصاری کے گھر میں، ابو طلحہ انصاری کے گھر میں فضیح شراب پلا رہا تھا۔ اتنے میں اللہ کے نبی کی طرف سے ایک منادی آیا اعلان کرتے ہوئے مدینے کی گلیوں میں، کہنے لگا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں الا ان الخمر قد حرمت، لوگو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ شراب حرام ہو چکی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں اس کے بعد کسی نے شراب کو منہ نہیں لگایا، بلکہ کیا کیا، وہ جو مٹکے ان کے پاس پڑے تھے سارے مٹکے اٹھا کر باہر توڑ دیے، مدینے کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہہ رہی تھی۔ فصالت الخمر فی طرق المدینہ، مدینے کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہہ رہی تھی۔ صحابہ نے جب یہ سنا کہ شراب حرام ہے، بس حکم رسول آ گیا، حکم مصطفیٰ آ گیا ہے، غلامی مصطفیٰ اصل ہے، سارے جذبات ختم، ساری شرابیں ختم۔ کوئی خرید کر لا رہا تھا تو اس نے کاروبار کو نہیں دیکھا، سارے مٹکے توڑ دیے، بھلا تجارت کا نقصان ہو گیا۔ یہ تھے اللہ کے رسول کے حکم کے آگے سر نگو ہو جانے والے، غلام بن جانے والے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے عورتوں کو پیغام بھیجوایا، آپ نے فرمایا راستے کے بیچ میں نہ چلا کرو، علیکن بحافات الطریق، راستے کے کناروں پر چلا کرو۔ پھر صحابی کہتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں جب عورتیں باہر نکلتی تھیں، وہ راستے کے کنارے میں، گلی ہوتی تھی چونکہ دائیں بائیں گھر ہوتے تھے، وہ راستے کے کنارے میں اس حد تک چلی جاتی تھی
کہ ان کے دوپٹے دیواروں کے ساتھ الجھ جاتے تھے، دوپٹے دیواروں کے ساتھ چپک جاتے تھے، ایسے کنارے پہ ہو جاتی تھیں کہ اللہ کے رسول کا حکم آیا ہے بس۔ یہ اصل غلامی مصطفیٰ ہے، یہ اصل غلامی مصطفیٰ ہے کہ جیسے اللہ رسول کا حکم ہے اور آدمی فوراً سرنگوں ہو جائے کہ بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ حضرت جلیبیب انصاری، شاید آپ کے لیے نیا نام ہو، جلیبیب انصاری قد کے چھوٹے تھے، شکل کے بدصورت تھے اور غریب تھے، دنیاوی لحاظ سے جو کمزوریاں ہوتی ہیں وہ تقریباً سب ان میں تھی۔ تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا، شادی کی بات ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کون رشتہ دے گا؟ تو آپ نے فرمایا فلاں انصاری کے گھر چلے جاؤ، ان کو میرا کہہ دو تمہیں رشتہ دیں گے۔ تو جب یہ ان کے گھر گئے اور ان کو پیغام دیا، شکل کے بدصورت، قد کے چھوٹے، مال کے لحاظ سے بالکل غریب، وہاں جا کر پیغام دیا، اللہ کی شان، جس لڑکی کے نام پیغام بھیجا تھا وہ لڑکی بھی پردے میں سن رہی تھی۔ تو انہوں نے جا کر پیغام دیا کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اپنی لڑکی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ تو یہ تو سنا، ایک دفعہ وہ متحیر ہو کے خاموش ہو گئے، پیچھے سے لڑکی سن رہی تھی۔ تو لڑکی نے کہا ابا جان، قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ رسول کسی بات کا حکم دے دیں، اس کے بعد کسی بھی ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کو اس معاملے میں اپنا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، لہذا میں قبول کرتی ہوں، مجھے یہ رشتہ قبول ہے چاہے جلیبی بھی صحیح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ نوجوان لڑکی ہے اور ایسے آدمی کا رشتہ کیا ہے جس آدمی سے وہ واقف تھی، اور اس کے باوجود اس نے ایک لمحہ نہیں لگایا کہ اللہ کے رسول کے آگے زندگی بھر کے جذبات قربان ہیں۔ تو آپ نے دعا دی، آپ خوش ہوئے، آپ نے فرمایا اللہم اسبب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہا کدا، یا اللہ اس کے اوپر مال کی بارش برسا دے، اس عورت کے اوپر۔ اور پھر کہا کہ یا اللہ اس کو زندگی میں کبھی دکھ نہ دینا، سکھ والی خوشحالی والی زندگی دینا، مالی پریشانی نہ ہو، بھلا غریب سے رشتہ ہوا ہے۔ اللہ کی شان موت مقدر ہے۔ کچھ عرصے بعد حضرت جلیبیب کا ایک غزوے میں انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی، شہید ہو گئے۔ راوی لکھتے ہیں کہ مدینہ میں اس حضرت جلیبیب کی بیوی سے زیادہ ما وجدت ایم انفق منہا، ان سے زیادہ خرچ کرنے والی کوئی اور عورت نہیں پائی گئی۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ غلامی رسول، یہ اصل اتباع رسول، یہ اصل ہے اور یہی ولایت ہے۔ اللہ کے نبی کا حکم آ جائے اور اللہ کے نبی کی سنت آ جائے، اس کے آگے کوئی چیز ہماری نہیں چلے گی، ہم اس کے آگے بالکل فنا ہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم میرے سامنے آ گیا ہے، اس کے بعد میں کچھ نہیں جانتا۔ صحابہ اس قدر تھے۔ بنو تمیم کا وفد آیا، بنو حنیفہ کا، ثمامہ بن اسال بنو حنیفہ کے سردار تھے، سردار آدمی۔ وفد کس طرح آیا؟ وفد کا لفظ زبان نکلا، گرفتار ہو کر ایک ان کا دستہ آیا، مسلمانوں کی ان سے جنگ ہوئی تو ان کو شکست ہوئی، ان کا سردار ثمامہ بن اسال گرفتار ہو گیا۔ وہ گرفتار ہو کر جب مدینہ لایا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دو۔ کس لیے؟ تاکہ یہ مسلمانوں کے اعمال دیکھے کہ مسلمانوں کا رونا دھونا، مسلمانوں کی تسبیحات، مسلمانوں کے اذکار، اعمال۔ اس وقت مسجدیں آباد ہوتی تھیں، ہماری طرح نہیں تھیں۔ اذان سے 15 منٹ 10 منٹ پہلے مسجد کھلی اور پھر نمازوں کے آدھے گھنٹے بعد بند۔ اچھا کھلی بھی رہے، مسجد میں تو بندہ کوئی نہیں سوائے مؤذن کے اور خادم کے، بس چند تبلیغ والے بیٹھے ہوتے ہیں یا پھر نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے فضل سے دعوت کی مبارک محنت سے مسجدیں کسی حد تک آباد ہوئیں، اور یہ مشورے اس کے، اور پھر اس کا 2.5 گھنٹے کا جوڑ اور روزانہ کی تعلیم، اور پھر یہ اعمال، ان سے مسجدوں میں کچھ رونق بنی۔ صحابہ کے زمانے میں مسجدیں آباد ہوا کرتی تھیں، تالوں کا تو تصور ہی کوئی نہیں، وہ سوتے ہی مسجد میں تھے۔ تو ان کو مسجد کے ستون سے آ کر باندھ دیا گیا۔ تو وہ باندھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی جب نکلے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ ہم سب کو مدینہ دکھائے۔ جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا، اس نے تو جیا ہی نہیں، دنیا میں نہیں آیا، اس کا آنا برابر ہے، بے فائدہ ہے۔ ہم ساری زندگی سنتے ہیں مسجد نبوی، ریاض الجنہ، مسجد نبی کا ستون، اللہ کے نبی گھر سے نکلے مسجد میں آئے، ہم نے دیکھا ہی نہیں وہ کون سا گھر ہے
کہاں مسجد ہے، کہاں وہ ستون ہے، کدھر سے آپ نکل کر آئے؟ ہر روز سنتے ہیں، ساری زندگی سنتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا ہے۔ ایک دفعہ تو ہر مسلمان کو دیکھ لینا چاہیے، چاہے غریب ہی کیوں نہ ہو، تھوڑی تھوڑی پونجی جمع کر کر کے نفلیں پڑھے اور پونجی جمع کرے، اللہ لے ہی جائے گا۔ تو آپ کا جو موجودہ حجرہ شریف ہے جہاں آپ کی قبر مبارک ہے، یہی آپ کا گھر تھا، جہاں اب اس وقت منبر رسول ہے، یہی اللہ کے نبی نمازیں پڑھنے آتے تھے۔ تو آپ اپنے حجرے سے باہر نکلے، وہ ستون اب بھی موجود ہیں، جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے وہ ریاض الجنہ کے ستون دیکھے ہیں، انہوں نے ان ستونوں کو نہیں بدلا، تو ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ اللہ کے نبی گزرے، پوچھا ثمامہ کیا خیال ہے، کیسے ہو؟ کہنے لگے آپ بندے، حضور نے پوچھا اپنے بارے میں، میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے آپ بندے تو اچھے ہیں، اگر مجھے قتل کر دیں گے تو آپ کا حق بنتا ہے، اس لیے کہ ہم نے جنگ کی ہے، میں گرفتار ہوا ہوں، اور اگر آپ میرے اوپر احسان کریں گے تو مجھے شکر گزار پائیں گے، اور اگر آپ مال چاہیں سل ما شئت من المال، مال چاہیں تو مالوں کا ڈھیر لگا سکتا ہوں آپ کے آگے، اگر مال کے بدلے میں چھوڑنا چاہیں تو۔ میرے نبی کوئی مال بٹورنے تھوڑی ہے تھے، آپ تو امت کا درد تھا سینے میں، امت کو ہدایت مل جائے، پیسوں کا آپ نے کیا کرنا تھا؟ آپ خاموش ہو کے چلے گئے، اپنا نماز پڑھے، وہ پورا دن بندے رہے، صحابہ کے اعمال دیکھتے رہے۔ اگلے دن پھر آپ تشریف لائے، اس کے پاس سے گزرے تو پھر دوسرے دن آپ نے اس سے پوچھا، پھر پورا دن کچھ نہیں پوچھا۔ فرمایا ثمامہ کیسا آدمی ہوں میں؟ کہنے لگے اچھے آدمی ہو۔ اب تھوڑے سے ڈھیلے تھے، اعمال دیکھ دیکھ کر صحابہ کے اور حضور کی مال سے بے رغبتی دیکھ کر کہنے لگے اگر احسان کرو گے تو شکر گزار پاؤ گے، اور کچھ نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا اب اگر مال مانگو گے تو ڈھیر لگا دوں گا، پتہ چل گیا تھا یہاں مال سے دال نہیں گلتی۔ تو تیسرے دن پھر آپ تشریف لائے، کہا ثمامہ کیسے ہو؟ کہنے لگے پھر وہی جملہ کہا، اگر احسان کرو گے تو شکر گزار پاؤ گے۔ تو آپ نے ان کو زبردستی مسلمان نہیں کیے، آپ نے مال بھی نہیں مانگا، کچھ نہیں کہا، آپ نے فرمایا ثمامہ کو چھوڑ دو۔ انہوں نے چھوڑ دیا۔ ثمامہ نے سردار ہے قوم کا، کچھ نہیں کہا، مدینہ مسجد نبوی میں حضور صحابہ تھے، چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ قریب ایک باغ تھا مسجد نبوی کے قریب مدینہ میں ہی، تو ان باغ میں گئے، وہاں چشمہ تھا، وہاں نہائے، واپس آئے، اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے، کہا کلمہ پڑھنے آیا ہوں۔ کہا آپ کے اخلاق دیکھ کر، آپ کا ظرف دیکھ کر، آپ کا مذہب دیکھ کر اس کے علاوہ کوئی راہ نجات نظر نہیں آتی، کلمہ پڑھا دو۔ اللہ کے نبی نے کہا کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھ لیا۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ اب تو غلام ہو چکا ہوں، حکم کریں جو آپ حکم فرمانا چاہیں، لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ یہ ہے غلامی رسول کہ دل تو عمرے کا کر رہا ہے لیکن جو آپ کہیں گے وہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا جاؤ عمرہ کرو۔ ثمامہ سردار ہے، مکہ پہنچ گیا، خبر پہلے پہنچی ہوئی تھی کہ بنو حنیفہ قبیلہ کا سردار مسلمان ہو گیا ہے، عام آدمی تو مسلمان نہیں ہوا تھا۔ جب وہاں گئے تو مشرکین مکہ نے تانے دیے، صابی آ گیا، صابی کہتے ہیں بے دین کو، صابی آ گیا، صابی آ گیا، تو انہوں نے ان کو تنگ بھی کیا، ستائے بھی، تانے بھی دیے۔ تو انہوں نے وہاں اعلان کر دیا، انہوں نے کہا کہ یہ یمامہ کے رہنے والے تھے، اور اہل مکہ کا سارا غلہ یمامہ سے آتا تھا، شام کی تجارت تو کبھی کبھی ہوتی تھی، ورنہ سارا دار و مدار یمامہ کے غلے پر تھا۔ تو انہوں نے کہا یمامہ سے جو غلہ آتا ہے، ثمامہ نے کہا وہ بند کر دوں گا، تم نے مجھے تکلیف دی ہے۔ واپس آئے اپنے قبیلے میں، سردار تھے قبیلے کے، اعلان کر دیا کہ ایک بوری بھی یہاں سے مکہ کو نہ جائے، کسی کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے، نہ وقف دینے کی اجازت ہے۔ سردار کی بات سر آنکھوں پر، صاحب نے گندم دینا بند کر دی۔ وہ مکے والوں کی گندم کتنے دن چلتی؟ چند دن، چند ہفتے، مہینہ چلتی، وہ ختم ہو گئی۔ انہوں نے ثمامہ سے رابطہ کیا، ثمامہ نے کہا نہیں ہو سکتا، میں ایک دفعہ کہہ کے آیا ہوں تو ایک ہی بات ہے، وہ حرف آخر ہے، اب گندم کا ایک دانہ بھی نہیں مل سکتا۔ اہل مکہ حضور کے پاس وفد بھیج دیا، کہنے لگے آپ سے ہماری رشتہ داری تو ہے، بھلا مذہب نہیں ہے، آپ کو اس رشتہ داری کا واسطہ آپ ثمامہ کو ایک دفعہ کہہ دیں کہ وہ گندم دے دے، غلہ ہمیں بھیجنے دے، بیچنے دے ہمارے پاس لوگوں کو، ہمیں غلہ نہیں دیتا، اور وہ ہمیں کہہ چکا ہے کہ حرف آخر ہے، میں نے نہیں دینا۔ سردار کو تانے دیے گئے ہوں، وہ اعلان کر چکا ہو، پھر اللہ کے نبی نے پیغام بھجوایا ثمامہ غلہ بھیج دے، ثمامہ نے دوسرا حرف نہیں کہا، غلہ بھیج دی۔ یہ بتایا کہ ہمارے جذبات غلامی رسول میں فنا ہیں، بھلا وہ اعلان کر آیا ہے اور کہہ آیا ہے کہ ایک دانہ نہیں آنے دوں گا، انہوں نے رابطہ کیا پھر بھی نہیں دیا، لیکن رسول اللہ کا حکم آیا تو ثمامہ زمین بوس ہو گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے حکم کے آگے کوئی بات نہیں ہے، میں غلہ بھیج دیتا ہوں۔ یہ میرے بھائیو ولایت ہے،
اور یہی کامیابی ہے، اور یہی ہمیں حدیثوں اور صحابہ کی زندگی سے ملتا ہے کہ میرے نبی کا جو حکم ہو اس کو مان لینا، چاہے اس سے جذبات ٹوٹیں، چاہے اس سے ناک نیچی ہو، اور چاہے اس سے جو ہو، لیکن اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ ہو۔ یہ ولایت بھی ہے، کامیابی بھی ہے، نجات بھی ہے، بزرگی بھی ہے، سب کچھ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اطاعت مصطفیٰ نصیب فرمائے، غلامی مصطفیٰ نصیب فرمائے، اور مدینہ مکہ کی محبت بھی نصیب فرمائے۔ حج کا سیزن ہے، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، کچھ دنوں تک اسی کے بارے میں عرض کریں گے۔ اس کی کوشش فرمائیں جن احباب پر حج فرض ہے وہ حج کریں، اور جن پر فرض نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے تو بھی کریں۔ حج کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، حج کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اور اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں جا رہا تو اس کی منت سماجت کریں، بھی حج پر چلے جاؤ۔ حج کرنے سے آدمی غریب نہیں ہوتا، ما امعر حاج قط، اللہ کے نبی نے فرمایا حاجی ہرگز غریب نہیں ہو سکتا۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا حج کرو مالدار ہو جاؤ گے، حج کرو مالدار ہو جاؤ گے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ جو ہمارے ذہنوں میں غلط باتیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ حج سے آدمی غریب ہو جاتا ہے، پیسہ لگ جاتا ہے، ان پیسوں سے کوئی اور کام نہیں کر لوں گا، غلط بات ہے۔ حج سے انسان امیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک سفر کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔